یہ نہیں کہا کہ میں نے خود بنایا ہے، پتھر تو میں نے خود لگائے ہیں، اور اللہ بس اللہ کے امر پہ یقین کامل اتنا تھا کہ جیسے ہی کہا یہ میرا گھر ہے، کہا بس ٹھیک ہے تیرا گھر ہے، اب اس کا طواف کیا گیا، اس کو صاحب عزت مانا گیا، اور پھر اس گھر کے قریب کھڑے ہو کے دعا مانگی گئی کہ اللہ بس پھر وہ جو تیرا آخری حبیب ہے نا اسے ہم میں بھیجنا۔ بڑا لطیف سا نقطہ ہے کہ امر خدا کو تسلیم کرنا، رضا الہی کو تسلیم کرنا، صاحب اختیار ہو کے، صاحب شعور ہو کے، صاحب عصمت ہو کے اگر تسلیم کیا جائے تو خالق کیسی کیسی باتیں مانتا ہے۔ اب چونکہ جد پیمبروں کو پتا ہے کہ وہ نور اول جسے سب سے پہلے اللہ نے بنایا، خود پاک پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، اب جد پیغمبروں کو پتا ہے کہ وہ نور اول ہے، اللہ بھیجے گا، تو یہ دیواریں بلند کرتے ہوئے کعبہ مکمل کر کے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم، کہ اسے ہم میں مبعوث کرنا، اور بڑی قبولیت کی کھڑی تھی، مان لی گئی دعا۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے دعا مانگی کہ اسے ہم میں بھیجنا، وہ جو تیرا آخری رسول ہے اسے ہم میں بھیجنا، وہ آ کے میری قوم کو آیات سنائے گا، تعلیم دے گا، تزکیہ نفس کرے گا۔ آج 5 محرم ہے، ہماری گفتگو آج کی نشست کے حوالے سے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کربلا میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کا ذکر کیا جائے جو کربلا میں موجود تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں 5 صحابہ رسول موجود تھے، جن میں حضرت انس بن الحرث، حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت مسلم ابن اوسجہ، حضرت ہانی بن عروہ اور حضرت عبداللہ کا نام نامی شامل ہے۔ ان میں سے جو سب سے بزرگ ہیں ان کا نام ہے مسلم ابن اوسجہ، آپ کی عمر مبارک 90 سال سے زائد تھی، مختلف راویوں نے مختلف لکھی ہے، بہرحال اس پہ اتفاق ہے کہ 90 سال سے زائد تھی۔ جب شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو بلا کے اپنے خیمے کا چراغ گل کیا کہ یزیدی فوجیں مجھے مارنا چاہتی ہیں، تم چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا، تو حضرت امام حسین نے حضرت مسلم ابن اوسجہ کو دیکھ کے کہا کہ نانے کے بوڑھے صحابی، تیری کمر جھکی ہوئی ہے، تیری آنکھوں کا گوشت، تیری آنکھوں کے سامنے تیری بھوؤں کا گوشت گرا ہوا ہے، تجھ پہ تو جہاد ویسی ساقت ہے۔ اب حبیب ابن مظاہر روایت کرتے ہیں کہ مسلم ابن اوسجہ خیمے سے نکلے، میں بھی میرا ہاتھ پکڑا، میں بھی ساتھ آ گیا، کہتے جا کے مسلم ابن اوسجہ نے ایک کام کیا، اپنے خیمے کی چوبیں اکھاڑی، اور پھر حبیب ابن مظاہر کو کہا کہ حبیب بھائی یہ چوبیں کاٹو، لکڑیاں ہوتی ہیں نا انہیں کاٹو۔ کہا جب میں نے وہ کاٹ دی تو کہا میرا امامہ پکڑو، اپنا امامہ مبارک اتارا، اور مسلم ابن اوسجہ پہ اولاد قربان کروں، کیا وفا ہے، جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کر کے یوں کہا یہ لکڑیاں میری کمر پہ اور میرے سینے پہ رکھو، رکھ کے میرے اس امامہ کے کپڑے سے باندھ دو۔ اب وہ لکڑیاں جو تلوار سے کاٹی گئی تھی وہ صحابی رسول نے اپنے جسم پہ، کمر پہ اور سینے پہ رکھ کے کپڑا ارد گرد باندھا گیا، اب تن گئے، جو کمر جھکی ہوئی تھی وہ بالکل سیدھی ہو گئی، اور پھر کہا یہ میرا گوشت اٹھا کے اب اس پہ میرا امامہ باندھ دو۔ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں میں نے سارا کام کیا، میں نے دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ کیا کرتے ہیں، جب سینے پہ لکڑیاں بنوا لی، کمان کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کر لیا، آنکھوں کے آگے سے گوشت اٹھا کے پیشانی پہ کپڑے سے باندھ دیا گیا، اب گئے امام کو سلام کر کے کہا یبنا رسول اللہ اب تو میرا سینہ جوانوں جیسا ہے نا۔ امام نے کہا نانے کے بوڑھے صحابی آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ کہا میں کل اکبر کے ساتھ تیر کھانا چاہتا ہوں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ یہی وہ
درس ہے جو صحابہ کرام نے دیا کہ جان چلی جائے محمد و آل محمد کا دامن نہ چھوٹنے پائے. وما علینا الا البلاغ.